خان صاحب چونکہ بار بار مذہب کا ذکر کرتے ہیں چیز ہے، میں نے آپ کو بار بار کہا کہ جب بھی آپ اس کو چھیڑیں گے نا، اچھا جواب میں ایک بات ایک کامنٹ کر دیں جو آپ نے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب چونکہ بار بار مذہب کا ذکر کرتے ہیں تو اس پہ آن عباس بپی صاحب نے کہا کہ بھئی وہ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، وہ کوئی مذہب کی ایکسپلوٹیشن کا ذکر نہیں کرتے ہیں، وہ فنیٹسزم کا ذکر نہیں کرتے ہیں، وہ تو ایک اچھے ماڈل کے مذہب کے ایک اچھے ماڈل کا ذکر کرتے ہیں، تو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ اچھا پھر آپ نے امیر صاحب پھر بھی آپ نے چلانا پورا ہے یہ، کیونکہ میں جب بات کرتا ہوں تو کاٹ دیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان مذہب کی بات کر کیوں رہے ہیں؟ ان کو کیا اس لیے لائے تھے ان کو ہم لائے تھے ہمارے ایشوز ریزالو کریں، وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب ان کی جو اپنی جو ہے مذہبی جو بھی جتنی بھی ان کی شخصیت کے اندر وہ چیزیں ہیں، ابھی بھی وہ تو داڑھی بھی نہیں رکھ رہے، وہ داڑھی رکھیں سب سے پہلے، پھر اب وہ کہیں گے نہیں جی اسلام میں تو داڑھی نہیں ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی۔ اور بھائی اگر جماعت اسلامی کا کوئی بندہ آگے اس طرح کی باتیں کرے نا تو پتہ لگتا ہے کہ اس نے ساری زندگی اپنی ایک محور میں ڈالی ہوئی ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے، ہم ان پہ انگلی اٹھا سکتے ہیں اگر کوئی غلط چیز سامنے آ جائے، لیکن ایک صاحب ہیں وہ آگے مذہب کی گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے صرف ایک بات بتائیں، عمران خان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور ان کے دھرنوں میں جو میوزک ہوتا تھا اور جو ادھر جو بھی ڈانس وانس ہوتا تھا وہ سب نے دیکھا ہے، ابھی تھوڑا عرصے پہلے آئے ہوئے تھے۔ نہیں وہ مذہب کے دیکھیں جواب میں وہ مذہب کے پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، یعنی جو ریاست مدینہ کے اچھے پرنسپلز تھے۔ آپ کو میری پوری بات سننی پڑے گی، آپ کو میری پوری بات سننی پڑے گی۔ دیکھیں یہ میں پوری بات کروں گا اور پھر آپ اس کو لگائیں گے بھی۔ دیکھیں کسی نے پوچھا کہ آپ یہ سب کچھ ہوتا تھا، آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، انہوں نے آگے سے یہ کہنے کے بجائے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس میں اس کا کیا تعلق ہے، کہتے ہیں نہیں ہم تو نیشنل سانگ لگاتے تھے، ہم تو عام گانے نہیں لگاتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے پورا کا پورا ایک وہ جو پاکستان کا پروگریسو فیس ہے اس کو اپنے سائڈ پہ کر دیا بالکل، اور کہہ دیا کہ وہ تو جی نیشنل سانگ لگاتے تھے۔ اب دوسرا یہ کہ جماعت اسلامی تحریک لبیک اور بھی جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، کیا ریاست مدینہ کا ان کا جو تصور ہے وہ یہ والا ہے؟ دیکھیں ریاست مدینہ کا جب آپ بات ہی اس کی کرتے ہیں، کوئی ہمارا نام ہماری ملک کا نام مدینہ نہیں ہے، یہ سب کو پتا ہے، ہمارا ملک کا نام پاکستان ہے، اور مدینہ جن لوگوں نے بنایا تھا وہ لوگ ہم ہو ہی نہیں سکتے، تو اس کی بات کی کیوں جاتی ہے؟ یہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں لوگوں کو تاکہ لوگوں کو اس طرف ڈالیں۔ تو آپ کو ان کا گڈ فیتھ، ان کا جو گڈ فیتھ ہے، یعنی ان کا جو گڈ فیتھ ہے، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، آپ کو ڈاؤٹ ہے اس پہ کیا؟ میں بالکل 100% ڈاؤٹ ہے مجھے، کیونکہ ان کی پوری ذاتی زندگی، ان کی پوری شخصی زندگی اور ان کی جو پوری ہسٹری ہے، اور ابھی بھی ان کو سب سے پہلے تبلیغ کرنی چاہیے اپنے بچوں کو، ان کو کہیں جی اسلام کتنی زبردست چیز ہے، ہمیں تو پتا ہے نا اسلام کا، ان کو بتائیں، ان کو ادھر لے کے آئیں، ان کو کہیں یہاں رہو تمہاری عاقبت سنورے گی۔ وہ اگر تم آپ سے کنوینس ہوتے ہیں تو ہم کہیں گے واہ یار کمال بات ہے، پھر آپ بندہ بھی کر لیں، لیکن آپ اصل بات میری سن لیں، میں لاسٹ بات کر رہا ہوں۔ تنظیم اسلامی کی ایک دفعہ امیر صاحب نہیں میری یہ بات سن لیں، یہ آپ پھر وہی بات ہو جائے گی، اگلے لیول پہ بات نہیں ہوگی نا۔ ایتھکس تو نہیں میں کوئی لیول میں نہیں کیا، یہ لوگوں کی پرسنل لائف میں گھستے ہیں، یہ لوگوں کی کلچر اور مذہب میں گھستے ہیں، ہم بھی ان کے مذہب اور کلچر میں گھسیں گے۔ یہ کس نے کہا کہ آپ کو، یہ آپ نے ایک نیا شوچا چھوڑا ہوا ہے، آپ نے نیا شوچا چھوڑ دیا ہے کہ جی لوگوں کی ذاتی، کیوں ذاتی زندگی میں نہیں گھسیں گے، ہم ہر ایک کی ذاتی زندگی میں گھسیں گے، آپ میری میں گھسیں۔ نہیں عمران خان صاحب تو نہیں کرتے ذاتی زندگی میں، منافق قسم کا رویہ آپ کا ہے، سارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا منافقت کے ساتھ۔ جواب میں عمران خان صاحب کو کسی کی ذاتی زندگی پر دوسری بات یہ ہے کہ کیا تنظیم اسلامی کی، ابھی میں نے دیکھا تھا رکشے پہ لگا ہوا تھا ان کا، وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ ہوتی ہے مدینہ کی ریاست، یہ نہیں ہوتی جو عمران خان کہہ رہے ہیں، تو اب کیا اس میں لڑائی نہیں ہوگی، اس بات کی لڑائی ہوگی۔ اب دیکھیے بپی صاحب کو کامنٹ کر رہے تھے، اب اور ہوگی، بپی صاحب کو ریسپونڈ کر رہے ہیں، جواب بپی صاحب کو بالکل بیٹھ کے لوگوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں عمران خان۔ آپ کو کافی میں نے موقع دیا، آپ اپنا اوپینین آپ لے آئے، بپی صاحب آپ کامنٹ کریں سر۔ امیر بھائی میرے خیال آپ نے جواد صاحب کو یہاں اس ٹاک شو پہ بٹھا کے بہت بڑی زیادتی کی ہے ویسے، یو نو ویری بٹ ہم ایک معاشرتی برائی کو ڈسکس کر رہے تھے، ہم ایک پاکستان میں ایک وقوعے کو ڈسکس کر رہے تھے جس کی وجہ سے پوری قوم لرز چکی تھی، اور انہوں نے اس قوم کو یوز کر کے اپنا پولیٹیکل سٹیچر بنانے کے لیے اس کو یوز کیا، اور نہ صرف اس کو استعمال کیا بلکہ کیا کرتے رہے ہیں آپ لوگ، کیا کرتے رہے ہیں؟ عمران خان نے کیا کیا ساری عمر، انہوں نے کیا کیا ساری عمر، مجھے بتائیں۔ آپ میرے پہ مت آئیں، آپ ہوں گے عمران خان کے خوش آمدید، میں نہیں ہوں، انہوں نے کی باتیں مت کریں، میرے پہ نہ آئیں، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ اب آپ نے یہ فیصلہ آپ لوگوں کو عادت پڑی ہوئی ہے
ایک آدمی کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے, اس کا ویژن ہی نہیں ہے کوئی, آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. رسپونڈ تو کرنے دیں میں نظریاتی آدمی انہیں رسپونڈ تو کرنے دیں, کو سامنے بٹھائیں, ابھی دیکھتا ہوں میں کتنا نظریہ رسپونڈ تو کرنے دیں جواد بھائی, بپی صاحب کو رسپونڈ تو کرنے دیں. جی جی نہیں, امیر صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا, آپ اس طریقے سے کسی کو آگے وہ جی وہ یہ کر رہے ہیں, وہ بلائنڈ اسکورنگ کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ریاست کی, ریاست انہوں نے چلانی ہے, اور یہ جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں ریاست نہیں صحیح چلا رہی ہے. دیکھیں ان کو بتانے تو دیں, اپنے ان کو رسپونڈ تو کرنے دیں. ممکن ہے وہ غلط بات کر رہے ہیں لیکن رسپونڈ تو کرنے دیں انہیں. جی عون صاحب. سر ویسے آپس کی بات ہے, تھوڑا جا انہوں نے یوز کیا کہ شاید ان کی جو بھی پارٹی کا نام ہے, مجھے تو ان کی سیاسی جماعت کا نام برابری پارٹی پاکستان, شاید اس کو جو بھی برابری پارٹی نام ہے اس کا آپ کو پتا چل جائے گا, آپ سب کو پتا چلے گا. ساروں بات تو کرنے دیں ان کو, چلے گا سب کو, بات تو کرنے دیں ان کو. پتا چل گیا تھا سر جتنی باتیں کیا کر رہے ہیں, میرے پہ آ رہے ہیں, وہ میرے پہ کیوں آ رہے ہیں, اپنی بات کریں. ریلیکس سر, ریلیکس. اب پوائنٹ یہ کرنے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی یہ ریاست کا, میں نے کہا اگر یہ اسٹیٹ کا قصور ہوتا تو جو واقعہ آج 11 سال بعد سیالکوٹ میں ہوا ہے وہی واقعہ 2010 میں اسی شہر میں ہوا تھا. تو ریاست کا قصور نہیں, یہ معاشرتی ایشوز ہیں, اور وہ آج نہیں پچھلے 70 سال سے ایسے چلتے آ رہے ہیں, جس کو ایڈریس کرنے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان بار بار اپنی تقاریر میں مدینے کی ریاست اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, جس پہ جواد صاحب کو بہت زیادہ اعتراض ہے کہ آپ پہ اخلاقیات کی بات نہیں کرنی چاہیے. کوئی اعتراض نہیں ہے سر, اب بات تو اخلاقیات سے بہتر جانتا ہوں. اب ان کا اعتراض یہ ہے کہ مدینے کی ریاست کا ماڈل جو ہے نا وہ فالو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا. اب اس منطق کو کم از کم میں جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا وتیرہ ہے یہ, آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ لوگ منافق ہیں سارے کے سارے. میں نے یہ نہیں کہا, میرے منہ میں یہ مت بات ڈالیں, اور یہ آپ اسلام کو پھر یوز کر رہے ہیں, آپ مذہب کو یوز کر رہے ہیں. آپ سے زیادہ مذہب میں جانتا ہوں, آپ بڑے مذہبی بنے ہوئے ہیں, آپ کی پوری جماعت کو میں جانتا ہوں کتنی کو مذہبی ہے. آپ منافقت سے بھرپور لوگ ہیں سارے کے سارے. آپ کو غصہ کس چیز کا, میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں, آپ ٹاک شو پہ آئے اس لیے کہ آپ ٹی وی میں بیٹھ کے, آپ نیشنل ٹی وی میں بیٹھ کے میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مدینہ کی, میں کہہ رہا ہوں جو مدینہ کی ریاست کی بات کر رہا ہے وہ منافق آدمی ہے, وہ غلط بات آدمی ہے. نہیں وہ بات ہی غلط کر رہا ہے, اور جو غلط آدمی ہے بات اچھی کر رہا ہے تو اس میں کیا حرج ہے. جواد میں اگر غلط آدمی صحیح لیکن بات اچھی کر رہا ہے, اچھی کا کیا مطلب ہے, اچھی کا کیا مطلب ہے, ایک سیکنڈ, ان کے پاس مطلب ہے آپ کو کیا پتا کہ مدینہ کی ریاست کا تصور ایک عام انسان کا کیا ہے, جو غریب ہے اس کا کیا ہے, جو مڈل کلاس کا اس کا کیا ہے, اور جو امیر ہے اس کا کیا ہے, اور پھر جماعتوں کا کیا ہے. کیا میں نے آپ سے پوچھا جماعت اسلامی کے گھروں میں کیا ڈانس اور میوزک ہو سکتا ہے؟ کیوں یہ سوچا چھوڑ رہے ہیں عمران خان, ان کا کیا تعلق ہے مذہب کے ساتھ؟ اچھا چلے دیکھیں اب یہ تو دیکھیں نا, یہ تو اچھا عون صاحب آپ کریں, میں علامہ صاحب سے اسی پہ کامنٹ لوں. عون صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ ساری عمر کوئی ایک کام ایسا بتا دیں جو انہوں نے زندگی میں اپنا کوئی اچیومنٹ کیا جس کی وجہ سے یہ اتنا ہائی مورل ویلیوز گراؤنڈ لے کے آ رہے ہیں کہ یہ میرے پاس 3 صدارتی ایوارڈ ہیں, 3 صدارتی ایوارڈ ہیں میرے پاس. اچیومنٹ کی آپ بات کرتے ہیں, میرے پاس تمغہ امتیاز ہے, ستارہ اسار ہے, اور ہیومن رائٹس ایوارڈ ہے, تینوں صدر نے دیے ہیں, صدر پاکستان نے. آپ نے کیا کیا ہے عمران خان کی خوشامد کے علاوہ پی ٹی آئی کے سارے لوگوں نے کیا کیا آج تک؟ خوشامد کر کے تو ٹی وی پہ آتے ہیں. آپ کو کون جانتا ہے, آپ کے یہ شہباز گل اور یہ فواد چودھری کون جانتا ہے ان کو؟ میں اپنے بل بوتے پہ اس ملک میں بچانا چاہتا ہوں. آپ کون ہیں, آپ لوگ کون ہیں, وہ آتے کس حیثیت میں, آپ عمران خان کے شانتی بن کے آتے ہیں, آپ میری بات کر رہے ہیں. عمران خان خود گیا ہے, کرکٹ کھیلتے تھے, وہ پولیٹیکل پارٹی نہ بچا پائے معذرت کے ساتھ. اس عدم برداشت کے ساتھ آپ شاید آگے نہ جا سکیں. سو معذرت کے ساتھ نیکسٹ ٹائم عدم برداشت کی بات نہیں, آپ میرے ساتھ میں مذہبی گفتگو کر رہا ہوں تو آپ میرے پہ مت ڈالیں گے. آپ کو یہ لگتا ہے, آپ کو ایسے لگتا ہے, میں یہ کر ہی نہیں رہا یہ والی بات. مورل اتھارٹی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جا کے عمران خان نقصان پہنچا رہے ہیں پورے پاکستان کو. میں نے کہا ہے کہ وہ مسلمان کتنے ہیں اور یہ نہیں ہے, یہ آپ کے پاس نہیں ہے اصول. اپنے بچوں کو پالیے. بالکل ٹھیک ہے, یہی میرا خیال ہے. کیوں وہ ہمارے بچوں کی بات کیوں کر رہے ہیں, وہ کیوں بات کر رہے ہیں ڈریسز کی؟ اپنے بچوں کو دیکھیں جا کے, وہ کیا ڈریسز پہنتے ہیں, ان کے بچے 3 ہیں وہاں پہ, ان سے پوچھیں کیا ڈریسز پہن رہے ہیں, وہ باتیں کیوں کر رہے ہیں اس قسم کی؟ اس ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں, اس ملک کے اندر وہ باقاعدہ مذہب کو سامنے رکھ کے نفرت پھیلا رہے ہیں. اس ملک کے اندر لڑائی ہوگی, آپ میری بات یاد رکھیے گا, لیکن جواب میں نہیں, کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لڑائی نہیں ہوگی, نہ ہم ہونے دیں گے. ہم سب کوشش کریں گے لڑائی سے بچنے کی.
آخری مجھے شارٹلی کامنٹ کریں جواد صاحب کہ آپ کو عمران خان صاحب سے لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی گورننس، ان کی پالیسیز، لیکن اگر وہ مذہب کے کسی اچھے جیسچر کا ذکر کرتے ہیں کہ مدینہ ایک اچھا ماڈل تھا، اس کو آنا چاہیے، کلچر میں برائیاں نہیں ہونی چاہیے، ویسٹرن کلچر کے اندر خامیاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں نہیں آنی چاہیے، امپورٹ نہیں کرنا چاہیے ان برائیوں کو، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں اس میں کیوں، مطلب اس میں مذائقہ کیا ہے؟ میں وہی بتانے لگا ہوں اگر آپ میری بات یہ سن لیں 1 منٹ کی. اگر علامہ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تنظیم اسلامی کے میں نے ایک دفعہ جب انہوں نے مدینہ کی ریاست کی بات کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے رکشہ دیکھا، اس کے پیچھے لگا ہوا تھا تنظیم اسلامی کا پوسٹر، اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ریاست مدینہ یہ ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا، جب آپ مذہب کو استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست میں تو مذہب کو مختلف لوگ مختلف طریقے سے دیکھتے ہیں، پھر لڑائی مذہب کے اوپر ہوتی ہے، لوگوں کی ایشوز پہ نہیں ہوتی، اور یہ ہوگی. آپ دیکھیے گا یہ گروہ ہوں گے، کوئی اپنی مدینہ کی ریاست بنائے گا، کوئی اور اپنی مدینہ کی ریاست بنائے گا، کسی کے خد و خال کچھ اور ہوں گے، کسی کے نظریات کچھ اور ہوں گے. امیر صاحب میں جواب دے دوں؟ جی جی صرف ایک سوال. اگر تو ان صاحب کو یہ ایشو ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کو اخلاقیات پہ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور سنت کے حوالے سے اپنی تقاریر میں بات نہیں کرنی چاہیے تو میں اس سے لاکھ اختلاف کرتا ہوں. یہ مائنڈ سیٹ اس کو پھر بدلنا پڑے گا. پرائم منسٹر صاحب نے اپنی کسی بھی تقریر میں کبھی بھی کسی فرقے کی بات نہیں کی، کسی تفرقے کی بات نہیں کی، انہوں نے بیسک ایتھکس اور اخلاقیات پہ بات کی ہے. اس پہ ان کا اتنا جذبات کا سارے یہ کرتے ہیں، یہ موضوع پہ آنا ہی غلط ہے. رائٹ، یہ موضوع نہیں ہے ریاست کا. بہت بہت شکریہ مہمانوں کا. میں آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ملک عدنان جس